لیکن مسئلہ یہ تھا کہ صرف معاملہ یہاں یزید کا نہیں ہے، یہاں پر معاملہ کوفیوں کا ہے، اور میں ڈھیروں ڈھیر کتابوں کے آپ کو حوالے دوں گا، لیکن چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے اس لیے میں آپ کو بتاتا چلوں 80 سے 1 لاکھ تک، 80,000 سے 1 لاکھ تک کوفی، ان کا مسلک، ان کا عقیدہ اہل سنت و جماعت والا نہیں تھا۔ وہ اس زمانے میں بھی محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے والے نہیں تھے، وہ زبانی حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کرنے والے تھے بس۔ اور یہ کئی ایک کتاب کے حوالے لکھے ہوئے ہیں، 1 لاکھ سے کم یہودی یہ کوفی تھے کہ جنہوں نے اس طرح سے منافقت والا عمل کر کے امام علی مقام کو خط لکھے۔ تو امام علی مقام امام حسین یہ خط جمع ہوئے نا، تو امام علی مقام امام حسین نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب کوفے جانا ہے، لیکن کوفے جانے سے پہلے اپنے نائب اور اپنے چچا کے بیٹے حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہما کو کہا ہے مسلم، مجھ سے پہلے تم کوفے چلے جاؤ اور جا کر دیکھ کر کے آؤ آخر یہ کوفی واقعی حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں یا پھر ماجرا کچھ اور ہے، یا پھر حسین کو دھوکے سے بلانا چاہتے ہیں، جاؤ ذرا دیکھ کر کے آؤ۔ تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ، اور روایت میں آتا ہے اپنے 2 شہزادوں کے ساتھ کوفے چلے گئے۔ کوفے پہنچے تو حال یہ ہے، آپ کو بڑی حیرت ہوگی، یہاں پر کوئی پیر صاحب آ جائیں اور وہ کہیں بھائی بیعت کرنی ہے، تو اگر 100 لوگ بھی ایک ساتھ بیعت کرنے کو آ جائیں تو پورے حیدرآباد میں چرچا ہوگا کہ بھائی پیر صاحب بڑے مقبول تھے، 100 لوگوں نے ایک ساتھ بیعت کی ہے، 200 لوگ ایک ساتھ موجود تھے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں اس حضرت مسلم بن عقیل کوفے میں داخل ہوئے تو 10,000 سے 12,000 لوگ ایک ساتھ آئے اور کہنے لگے حضور والا آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاصد بن کے آئے ہیں، ابھی ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور ہم آپ کو تسکین دے رہے ہیں، ہم آپ کو مطمئن کر رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسین کے ساتھ ہیں۔ اور کوئی امام مسلم کی فلاں جگہ دعوت کر رہا ہے، کوئی اپنے گھر میں دعوت کر رہا ہے، کوئی امام مسلم کی اپنے گھر میں ضیافت کر رہا ہے۔ اب امام مسلم دیکھے کہ یہ تو واقعی حسینی ہے، یہ تو واقعی امام علی مقام سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ خط لکھ دیے امام حسین کو۔ خط کا مضمون ان شارٹ بات کر رہا ہوں، علی جان حمد و صلات کے بعد آپ کا بھائی مسلم یہ بات کہتا ہے کہ یہ کوفے والے واقعی آپ سے محبت کرتے ہیں اور واقعی یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں، اور حضور والا 12,000 کم و بیش میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور ابھی 1 لاکھ تو لائن لگا کے کھڑے ہیں کہ جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے۔ علی جان مطمئن ہو جائیں، مسلم آپ کو پیغام دے رہا ہے اور مسلم آپ کو یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ مطمئن ہو جائیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کوفے چلے آئیں۔ یہاں سے خط روانہ ہو گیا، ہلچل مچی کے کوفے کا ماحول بدل رہا ہے، اور کوئی مسلم نامی بندہ ہے کہ جس کا تعلق امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھرانے سے ہے، اور لوگ جوک در جگ اس کے غلام بن رہے ہیں، اس سے بیعت کر رہے ہیں۔ تو یزید نے کہا مجھے یہ بتاؤ ابھی کوفے کا وزیر کون ہے، کوفے کا گورنر کون ہے؟ تو لوگ کہے حضور والا وہ صحابی رسول ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یزید نے کہا کہ نعمان بن بشیر کی موجودگی میں بیعت ہو رہی ہے اور نعمان بن بشیر اسے روکنے والا نہیں، نعمان بن بشیر مجھے پیغام نہیں دے رہا، نعمان بن بشیر مسلم کے خلاف نکل نہیں رہا۔ تو لوگ کہنے لگے علی جان صحابی رسول ہیں، اور صحابی رسول کو پتا ہے کہ یہ مسلم بن عقیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور صحابی کو معلوم ہے میرے آقا نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب تمہارے سامنے نبی کا گھرانہ ہو تو ان کے خلاف نہیں اٹھتے بلکہ ان کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتے بلکہ ان کی محبت میں گردن کٹا کر یہ اعلان کر دیتے ہیں وہ میرے نبی کی بات ہو یا آل نبی کی بات ہو، ہم ہر ایک کے لیے اپنی گردنیں کٹانے کو تیار ہے۔ شیر کبھی بھی ان کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اب یزید نے کہا بھائی مجھے مشورہ کرنا ہے، ہمارا ایک والد کا ایک غلام تھا، بڑا عقل مند غلام ہے، اسے بلا کر کے لے کے آؤ۔ غلام یزید کے دربار میں آیا، یزید نے کہا بھائی میں کشمکش کا شکار ہوں اور کوفے کا ماحول بدل رہا ہے اور لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں پتا کہ ابھی آمد امام حسین کے کوفے میں ہو جائے، اور کچھ نہیں پتا کہ میری سلطنت اور میری حکومت ختم ہو جائے، ضائع ہو جائے۔ اس لیے اے غلام تو میرے باپ کو بھی مشورے دیتا تھا، تو یہ بتا تو میرے دادا تک کو مشورے دینے والا ہے، تو بڑا عقل مند آدمی ہے، بتا میں کیا کروں؟
وہ غلام کہنے لگا میں نے اپنی نظر میں عبید اللہ ابن زیاد سے بڑا بدبخت اور فاسق کس اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا ہے۔ بصرہ کا گورنر ہے، اس وقت وزیر ہے عبید اللہ ابن زیاد۔ غلام کہنے لگا یزید سے کہ جو تیرا بصرہ کا گورنر وزیر ہے عبید اللہ ابن زیاد، میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا فاسق آدمی نہیں دیکھا ہے، اس سے بڑا فاجر آدمی نہیں دیکھا ہے۔ اور یہ نہیں، اس کا باپ زیاد بھی فاجر اور فاسق تھا اور بیٹے کو وراثت ملی ہے، یہ بھی بڑا فاسق اور فاجر ہے۔ وہ غلام کہنے لگا یزید میرا مشورہ یہ ہے گورنر چینج کر دیا جائے، صحابی رسول کو کوفے سے ہٹا کر اس فاسق اور فاجر کو کوفے کا گورنر بنا، اور پھر اسے بول کہ امام مسلم بن عقیل کو بندی بنا کر تیرے پاس لے کر کے آئے۔ یزید کو یہ بات سمجھ آ گئی، کہنے لگا ہاں تیرا مشورہ تو بہت اچھا ہے۔ اب وہ عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھتا ہے اور کہتا ہے عبید اللہ ابن زیاد آپ راتوں رات بصرہ چھوڑ کر کوفے چلے جائیں اور کوفے جا کے نعمان بن بشیر کو یہ پیغام دے دیں کہ آپ کو آپ کے عہدے سے معزول کر دیا گیا ہے، آپ کو وزارت سے ہٹایا گیا ہے اور آپ کی جگہ آج سے ابن زیاد اس کوفے کا گورنر ہے۔ اب عبید اللہ ابن زیاد جب یزید کا خط پڑھتا ہے تو بصرہ کے میدان میں آ گیا، لوگوں کو جمع کر دیا ہے اور کہنے لگا اے لوگوں میں کوفے جا رہا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھنا اگر میرے پیٹھ پیچھے کوئی حسینی بن گیا، میرے پیٹھ پیچھے کسی نے حسین کی بیعت کر لی، میرے پیٹھ پیچھے کسی نے حسین کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، تو ابن زیاد اپنے باپ کی قسم کھاتا ہے کہ اس کا باپ بھی ظالم اور فاجر تھا، اس کا بیٹا عبید اللہ بھی ظالم اور فاجر ہے۔ حال یہ ہوگا کہ بصرہ کی سرزمین میں ابن زیاد تمہاری گردنیں نیزوں پر بلند کر رہا ہوگا، تمہاری بیویوں کو بیوہ کر رہا ہوگا، تمہارے بچوں کو یتیم کر رہا ہوگا، تمہاری ماں کو بغیر بچوں کے کر رہا ہوگا۔ اگر کسی نے میرے خلاف گیا یا پھر کوئی یزید کے خلاف گیا، 500 سپاہی لے کر بصرہ سے نکل گیا۔ یہ خطبہ دے کر لوگوں کو ڈرا کر 500 سپاہی لے کر ابن زیاد بصرہ سے نکل گیا۔ کوفے کے انٹری گیٹ پر بیٹا پہنچا، سٹی گیٹ پر 400 سپاہیوں کو کہا کہ آپ یہاں کھڑے ہوں، 100 سپاہیوں کو کہا کہ سب بھیس بدل لیں اور سب بصری لباس اتار کر مدینے کا لباس پہن لیں، اور خود بھی ابن زیاد نے حجازی مدینے والا لباس پہن لیا اور ایسے اپنا شملہ جو ہے اپنے منہ پہ ڈھانپ لیا اور رات کے اندھیرے میں کوفے میں داخل ہو گیا۔ لوگ سمجھنے لگے مدینے کا لباس پہنا ہے، منہ بھی ڈھکا ہوا ہے، یقیناً یہ کوئی اور نہیں ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سب کو شبہ ہونے لگا، سب کو غلط فہمی ہونے لگی کہ امام حسین کی کوفے کے اندر آمد ہو گئی۔ لوگ جوک در جوک اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ ابن زیاد جو ہے وہ گورنر ہاؤس ڈھونڈ رہا ہے کہ گورنر ہاؤس کوفے میں کہاں ہے، جہاں پر صحابی رسول نعمان بن بشیر موجود ہیں۔ رات کے اندھیرے میں گورنر ہاؤس کے باہر آتا ہے، حضرت نعمان بن بشیر اپنے سپاہیوں کے ساتھ گورنر ہاؤس کے اندر ہیں، اندر سے صدا لگاتے ہیں کون؟ تو وہ کہتا ہے ابن زیاد، حضور والا ذرا باہر آئیں، پیغام لے کر کے آیا ہوں، یزید کا پیغام ہے، آج سے آپ یہاں کے گورنر نہیں ہیں، آج سے آپ یہاں کوفے کے وزیر نہیں ہیں، آپ کو معزول کر دیا گیا ہے اور مجھے یہاں کا گورنر مقرر کر لیا گیا ہے۔ ابن حضرت نعمان بن بشیر نے کہا صحابی رسول ہیں، تلوار اٹھائیے اس ابن زیاد کے خلاف کہ نہیں بھائی میں گورنر رہوں گا، میں وزیر رہوں گا، تیری مجال کیا ہے کہ تو مجھے وزارت سے ہٹائے؟ کوئی تلوار اٹھائی نہیں، بلکہ کہنے لگے جس وزارت کے اندر آل رسول کی توہین ہو رہی ہو ان کے خلاف جانا پڑے، ایسی وزارت صحابی رسول چھوڑنے کو تیار ہیں۔ کہا مجھے نہیں چاہیے یہ وزارت۔ ابن زیاد کوفے کا گورنر بن گیا ہے اور تحریر نامہ جاری کر دیا، اپنے سینکڑوں سپاہیوں کو کوفے کا چپا چپا چھان مارو اور مسلم بن عقیل کو پکڑ کے میرے پاس لے کر کے آؤ۔ حضرت مسلم بن عقیل دیکھے ان کے ساتھ پہلے روایت میں آتا ہے 4000 لوگ تھے، ایک روایت میں آتا ہے 14000 لوگ تھے، ایک روایت میں آتا ہے 40000 لوگ تھے، لیکن حضرت مسلم بن عقیل دیکھے رات کے اندھیرے میں حضرت مسلم بن عقیل جو لوگ اپنے گھروں میں لا لا کے دعوت کر رہے تھے سب نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے ہیں اور کوئی بھی امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے لیے دروازہ نہیں کھول رہا، لیکن ایک مرد مجاہد نام ہے ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ دی، لیکن آپ کی جاسوسی کر دی گئی۔ ابن زیاد نے سپاہی
हानि बिन उरवा के घर भेज दिए। हानि बिन उरवा रदी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ लिया गया, उनके साथ मुस्लिम बिन अकील को भी पकड़ लिया गया, बंदी बनाकर इब्ने जियाद के पास लेकर के आ गए। इब्ने जियाद जब इमाम मुस्लिम बिन अकील को ले आया, हानि बिन उरवा को ले आया, तो देखा कुछ चाहने वाले अभी हुसैनी गवर्नर हाउस के बाहर खड़े हुए हैं। इब्ने जियाद का जो हाउस है उसके बाहर खड़े हुए हैं और वो नारे लगा रहे हैं कि हमें मुस्लिम बिन अकील की आज़ादी चाहिए। अब मुस्लिम बिन अकील हजरत हानि बिन उरवा के साथ खड़े सीना तान कर इब्ने जियाद समझ गया कि इन लोगों के दिल में खौफ पैदा करने का एक ही तरीका है, जब मुस्लिम बिन अकील की गर्दन इनके दरमियान फेंकूंगा और इसका जो साथ देने वाला हानि बिन उरवा है, जब इसकी गर्दन इनके दरमियान फेंकूंगा तो इनको पता चलेगा उबैदुल्लाह इब्ने जियाद कितना बड़ा जालिम और फाजिर है। अब वो मुस्लिम बिन अकील को शहीद करने के इरादे से आगे बढ़ रहा है। हजरत मुस्लिम बिन अकील फरमाए इब्ने जियाद से कि मुझे अपनी शहादत का वल्लाह बिल्लाह कोई अफसोस नहीं है, तू अनकरीब गर्दन काटेगा कोई अफसोस नहीं है। हाँ, अफसोस ये है कि मैंने यहाँ हुसैन को बुला लिया है, अफसोस ये है कि इनकी बगावत का मैं हुसैन को नहीं बता सकता, अफसोस ये है कि कूफी कितने बड़े दगाबाज हैं मैं हुसैन को नहीं बता सकता, अफसोस ये है कि कूफी कितने बड़े मुनाफिक हैं मैं हुसैन को नहीं बता सकता, अफसोस ये है कि कूफी कितने ज्यादा कमजोर हैं, कितने बुज़दिल हैं मैं हुसैन को नहीं बता सकता। ये इब्ने जियाद तुझे मुझे शहीद करना है कर दे, लेकिन तुझसे अर्ज कर रहा हूँ हुसैन को यहाँ मत बुलाना, हुसैन के घराने को तकलीफ ना देना। लेकिन मैं कहा जिनके नसीब के अंदर बदबख्ती लिख दी गई हो उनको सामने वाले की ज़बान समझ नहीं आ रही होती, उसके अल्फाज असर नहीं करते, उसकी बात ज़हन में नहीं आती। इब्ने जियाद गर्दन काटता मुस्लिम बिन अकील की अपने गवर्नर हाउस की छत से लोगों के दरमियान फेंक देता है। गर्दन जब लोग देखते उसके खौफ से लरज़ जाते, उनके पांव अपने घरों की तरफ लौट जाते और वहाँ खत इमाम आली मकाम को पहुँच जाता। इमाम आली मकाम खत खोल कर देख रहे हैं, लिखा हुआ है आली जाओ हम दो सलात के बाद मुस्लिम बिन अकील आपको पैगाम देता है, आप कूफे आ जाएं, ये बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, बड़ी अकीदत करने वाले लोग हैं, बड़ी ज़ियाफत करने वाले लोग हैं, बड़ी इताअत करने वाले लोग हैं, बड़ी फर्माबरदारी करने वाले लोग हैं, बड़े अहले बैत के चाहने वाले लोग हैं, इनके दिलों में अली की मोहब्बत भी है, इनके दिलों में हुसैन की मोहब्बत भी है, इनके दिलों में हसन की मोहब्बत भी है, आप आ जाएं। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब मदीना छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं।